السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں طارق جان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام راہ نجات۔ آج ہم اس نشست سے انشاءاللہ وظائف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جن میں ہم سب سے پہلے رزق کے وظائف شروع کر رہے ہیں، کیونکہ رزق کے مسائل سے ہر انسان پر یاد کر رہا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا رزق وسیع ہو۔ لہٰذا ہم وہ وظائف آپ کے سامنے لائیں گے جن کا ذکر یا تو قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ہم تک پہنچ گئی ہو۔ سامعین کرام، انسان کی زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کے حالات تو کبھی غم کے، کبھی تندرستی کے تو کبھی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، کبھی مالداری میں تو کبھی غربت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور کبھی کبھی ایک وقت کی روٹی کے لیے مارا پھرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی میں مرتے دم تک چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل انسان وہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بیان کریں گے جن سے مالی وسعت انشاءاللہ آئے گی۔ یہ وظیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا۔ طبرانی شریف کے روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ ایک پریشان، غربت و مرض کے آثار سے لبریز ایک انصاری سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، ایسی حالت کیوں ہے؟ کہا، تنگ دستی اور امراض کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایسی دعا نہ بتا دوں کہ تم اس کو پڑھو تو تنگ دستی اور بیماری دور ہو جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، وہ دعا ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا بات ہے ابو ہریرہ، بہت اچھی حالت دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ دعا سکھائی تھی، اسی وجہ سے۔ معزز سامعین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہو تو یہ دعا اپنی زندگی کا معمول بنائیے تاکہ آپ کی زندگی میں مالی خوشحالی آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔